یہ ہمارے سیاسی کلچر کا، ویسے تو ہمارے پورے کا پورے کلچر کا ہی حصہ ہے، لیکن سیاسی کلچر میں چونکہ سٹیکس بڑے ہوتے ہیں، مسئلہ اقتدار کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ سارا کچھ عام ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس طرح کے ٹرینڈز چلتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اندازہ نہیں، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ اپنے آفس کی طرف سے مجھے جو وہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، میں سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتا نہیں، جس طرح میرا سیل فون بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن اگر یہ ٹرینڈ ہے تو کوئی بات نہیں، اور 2-4 دن میں ختم ہو کر کوئی نیا ٹرینڈ آ جائے گا، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوال ہے علی شکیل ہیں اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں جی رنگ روڈ اسکینڈل میں آئے روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کیا یہ اسکینڈل حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے؟ عمران خان اس وقت پریشر میں ہیں یا پھر وہ ماضی کی طرح اس معاملے کو بھی حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لوگ تو اسکینڈل کو دوسرا پاناما اسکینڈل قرار دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بڑا مشہور مصرع ہے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کی باتیں ہوتی۔ یہ ہمارا قوم کا مزاج بھی ہے کہ اس طرح کا اسکینڈل بھائی ہو رہا ہے، انکوائری اس کا انتظار کر لیں، وہ دیکھ لیں کہ کیا بنتا ہے۔ اچھا رہ گیا کوئی پریشر، تو عمران خان پریشر اس طرح کے لینے والا آدمی نہیں ہے، اور اس میں اس کا رول بھی کوئی نہیں ہے۔ حکومت نے خود ہی یہ سلسلہ کھولا ہے، اس کی انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے، اس کا انتظار کر لیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلے پڑ سکتا ہے، تو یہ اسکینڈل حکومت کے گلے تو اس نے کیا پڑنا ہے؟ حکومت جو خود ہی اپنے گلے پڑی ہوئی ہے وہی بہت کافی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ عمران اگر اپنی ٹرم نہیں پوری کرتا تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور عوام کے ساتھ، چونکہ یہ بات جو ہے نا، یہ ونس فار آل یہ ٹنٹا ختم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے، اور کوئی لمبی توپ نہیں چل سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے یہ اپنی ٹرم پوری کریں اور اینڈ آف دا ٹرم ایک میسج چلا جائے کہ حالات نے بہتری کی طرف کروٹ لینا شروع کر دی ہے، تو پھر اس کا کریڈٹ بنتا ہے۔ جس کو اشروں میں برباد کیا، جس اکانومی کو، جن حالات کو، اداروں کو برباد کیا، اکانومی کو برباد کیا، تو ایک بندے کو اگر ہم من حیث القوم میں 1 سال بھی نہ دے سکیں تو پھر ہمارے ساتھ جو بھی ہو وہ کم ہے۔ سو ایٹ ایوری کاسٹ جو بھی ہو برداشت کریں، ہمت کا ثبوت دیں، اور یاد رکھیں صبر کہتے ہیں مستقل مزاجی کو، چھتر کھا کے لیٹے رہنا صبر نہیں ہوتا، اسٹیڈ فاسٹنس انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے سوال، اسکینڈلز، یہ ان سے ذرا پلیز تھوڑا سا، میں بھائی کے طور پہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، تھوڑا سا انسان ان ایشوز سے بھی پہچانا جاتا ہے جن میں وہ دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ شخصیات پہ گفتگو کرنی ہے، اس طرح کے اسکینڈلز وغیرہ کی طرح میکرو لیول پہ سوچیں ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ اور پھر اگر یہ اپنے بھی کہا ہے کہ حکومت گلے پڑ جائے تو گلے پڑ جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو جن لوگوں کو، اور میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں، آپ نے اتنی بار آزمایا ہے تو ایک ٹرم پوری کرنے دیں۔ اینڈ آف دا ٹرم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑی توپ چل جائے گی، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عمران کی ٹرم مکمل ہونے کے آخر پہ ایک میسج ضرور چلا جائے گا، میرا خیال ہے، اللہ کرے ایسا ہو کہ لوگوں کو اگر یہ فیلنگ آ جائے نا کہ بھئی کام چل پڑا ہے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر وہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے نام لینے میں احتیاط کرو۔ چشم بدور حکومت بچوں کو عربی پڑھانے چلی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ صدیوں سے جن کی مادری زبان ہی عربی ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، اور آج بین الاقوامی برادری میں ان کی حیثیت کیا ہے۔
بندہ پرور، زبان تو ایک میڈیم ہے، اصل کہانی تو اعمال سے شروع ہو کے اعمال پر ختم ہوتی ہے، اور دوسری طرف عربی زبان عربی زبان رٹانے والے تو ٹھیک، عربی پڑھانے والے آئیں گے کہاں سے؟ سستی شہرت کے ان سرکاری شوقینوں کو علم بھی ہے کہ یہ زبان ہے کیا۔ ان نابغوں میں سے کتنے لوگ، ان سرکاری کلرکوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں شہد کے لیے 80 الفاظ، سانپ کے لیے 200، شیر کے لیے 500 الفاظ، تلوار کے لیے 1000 الفاظ اور اونٹ کے لیے 5744 الفاظ موجود تھے، جبکہ ہندی یورپی یعنی انڈو یورپین زبانوں میں جس قدر الفاظ مروج ہیں، ان کے تصوراتی مشتقات یعنی کہ روٹ کانسیپٹس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 121 تک پہنچی ہے۔ اور تو اور جس زمانے میں سنسکرت ایک زندہ زبان تھی اور سورج آگ کو دیوتا مانا جاتا تھا، اس زمانے میں زبان میں سورج کے لیے کل 37 الفاظ تھے اور آگ کے لیے 35۔ یہ جاننا بھی شاید باعث حیرت ہو کہ قرآن کریم نثر کی سب سے پہلی کتاب ہے جو زبان میں لکھی گئی۔ لیکن فی الوقت میرا فوکس اس بات پہ ہے کہ ساری شان زبان کو پڑھانے کا حق ادا کرنے والے لوگ لاؤ گے کہاں سے؟ ٹوپی ڈرامہ کرنا ہے تو شوق سے کرو۔ دوسری طرف میں اپنا ایک ذاتی تجربہ قارئین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے بچے، بیٹی محمدہ، بیٹا حاتم اور ہاشم، بچپن سے آج تک جن حافظ قرآن قاری صاحب سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے گھر کا ریگولر فیچر بن چکے ہیں، وہ قاری صاحب، جبکہ بچے ماشاءاللہ یونیورسٹی کالج تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب میں نے قاری صاحب کو بتایا کہ اردو ترجمہ بار بار پڑھنے پڑھانے کے بعد اب میں بچوں کو انگریزی تراجم بھی پڑھاؤں گا، قرآن پاک کا انگریزی مختلف قسم کے تراجم پڑھاؤں گا، تو قاری صاحب نے ذرا برا سا منہ بنایا، تو میں نے بات بدلنے کے لیے یملا بن کر عربی کے چند روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی پوچھے۔ مثلا صبر کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین والا جو امیر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کیا ہے؟ خمر کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا لغوی مطلب کیا ہے؟ حافظ قرآن قاری صاحب کو چالو قسم کے غلط و لام معنی کے سوا کچھ بھی معلوم نہ تھا، جس میں ان کا قطعاً کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہماری علمی فضا میں بھی اتنی ہی آلودگی ہے جتنی باقی قسم کی فضاؤں میں پائی جاتی ہے۔ ہماری تجارت گندی، آلودہ، ہماری سیاست گندی، آلودہ، ہماری نوکرشاہی گندی، آلودہ، ہمارا اچھا خیر، اپنے ارد گرد دیکھیں، لا علمی کی انتہاؤں پہ شرم بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی کیا کرے، کہاں جائے، کس دیوار سے سر ٹکرائے کہ ہر پڑھا لکھا اللہ پاک کے 99 صفاتی نام و اسماء الحسنہ سے واقف ہے جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ کون نہیں جانتا کہ الرحمن کا مطلب ہے بے پایاں رحم کرنے والا، اللہ پاک کا صفاتی نام، الرحیم بڑا ہی رحم کرنے والا، الملکو تمام کائناتوں کا واحد مالک، القدوس غلطیوں اور عیوب سے پاک اور نقائص سے مبرہ، السلام امن و سلامتی کا سرچشمہ، المومن آفات و عذاب سے امن و امان میں رکھنے والا، العزیز بڑے اقتدار والا، الجبار زبردست غلبہ رکھنے والا، الخالق وجود بخشنے پیدا کرنے والا، الباری ہر شے کو عدم سے وجود میں لانے والا، الغفار بڑا درگزر کرنے والا، الوہاب بے غرض بخشش اور سخاوت کرنے والا، الرزاق حاجت روا، العلیم ہر بات کا علم رکھنے والا، الباسط وسعت دینے والا، الرافع جو بلندیاں عطا کرتا ہے، سمیع بندوں کو سننے والا، الغفور بڑا بخشش کرنے والا، الحفیظ سب کا محافظ حفاظت کرنے والا، المجید بڑی بزرگی والا، القوی بڑی طاقت و قوت والا۔ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے کچھ ہیں، لیکن ذرا حال ملاحظہ فرمائیں کہ لا علمی، بے خبری، جہالت کے
کو ہمالیہ پہ براجمان اسلامی معاشرہ میں چلن کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کے بلاتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم، عبد القدوس کو قدوس، عبد العزیز کو عزیز، عبد الجبار کو جبار، عبد الخالق کو خالق، عبد الحمید کو حمید، عبد الغفار کو غفار، عبد الرزاق کو رزاق، عبد الرافع کو رافع، عبد القوی کو قوی کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، عبداللہ کو پورا نام لے کر بلاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ اللہ کا محض ایک عبد ہے، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، باقی تمام ناموں کے ساتھ۔ اچھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومتی جو ہیں نابغے یہ ڈیفائن تو کریں کہ کس حد تک کتنی عربی پڑھانی ہے کہ ہم کم از کم اس طرح کی جہالت سے نجات پالیں۔ باقی عربی زبان سیکھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں تو کوئی بندہ پوری زندگی وقف کر دے پھر بھی وہ عبور حاصل نہیں کر سکے گا، یہ زبان ہی ایسی ہے۔ اچھا، اس حد تک آپ کریں کہ لوگوں کو یہ تمیز، یہ شعور، یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہنا کمبخت، عبد الکریم کو کریم نہیں کہنا، عبد العزیز کو عزیز نہیں کہنا، یہ سارے اللہ پاک کے پاک نام ہیں، صفاتی نام ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد صرف ایک شخص دیکھا جو اپنا ادھورا نام لیے جانے پر سرزنش کرتا، لوگوں کو سمجھاتا، ڈانٹتا کہ تم لوگ بے خبری میں بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اور یہ حضرت، یہ صاحب تھے مولانا عبدالستار نیازی مرحوم، جو ستار نیازی کہنے پر ڈانٹ دیتے اور سمجھاتے میں ستار نہیں، میں عبدالستار ہوں، اس کا ایک معمولی بندہ۔ قارئین، آج کی ساری ایکسرسائز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر یہ کالم پڑھ کے میرے چند ہزار بہن بھائی بچے بزرگ نام لینے میں احتیاط کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے جو شاید ہمارے رب کو پسند آئے۔ سوچو سمجھو تو کوئی بات کرو، نام لینے میں احتیاط کرو، عربی زبان سیکھنا تو بہت ہی دور کی بات